Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پڑھ نماز پنجگانہ، پڑھ نماز پنجگانہ، نہ کر کوئی بہانہ. اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سب پر، ہم سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہے، احسان و عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس مبارک دن میں، مبارک مجلس میں، محفل میں، جگہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، بہت دنوں سے میرے قلب و جگر میں ایک تمنا تھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کو اور رجب المرجب کے مہینے کو اپنا موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو دلوں کے اندر رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سماع سے زیادہ، یعنی سننے سے زیادہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا، بہت ہی اہم اور مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کی بھی بہت زیادہ، بہت ساری فضیلتیں ہیں. یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ مہینہ آیا کرتا تھا تو میرے نبی کے جسم کے اندر ایک چستی سی ظاہر ہونے لگتی تھی، ایک پھرتیلا میرے نبی کے جسم کے اندر دکھنے لگتا تھا. یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے میرے نبی اپنے بدن کو رجب کے مہینے سے ہی کس لیا کرتے تھے، اور میرے نبی کی زبان پر یہ دعائیں جاری ہو جایا کرتی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان، اے میرے مولا میرے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہم کو پہنچا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی فرماتے ہیں اس مہینے کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کہ رجب المرجب کا مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمام کے تمام نبیوں پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اپنے بندوں کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ میرے بھائیوں برکتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے، خوشیوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کریں گے، جتنا ہم ان کے نام پہ روزے رکھا کریں گے، اس کا ہم کو ڈبل اجر ملے گا، گنا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ جنت الفردوس میں رجب کے نام سے ایک دریا ہے، ایک نہر ہے۔ اس مہینے کے اندر جو روزہ رکھتا ہے، قیامت کے دن اس دریے کے اندر سے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس سے اس کو پانی پلایا جائے گا۔ دوسرے مقام پر میرے نبی نے فرمایا اس مہینے کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اگر کوئی رجب المرجب کے مہینے میں 7 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رجب المرجب کے مہینے میں 8 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر 10 دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جو چیز مانگے گا میرا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ وہاں میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی رجب المرجب کے مہینے میں 15 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے یعنی آسمان سے ایک فرشتے کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرے بندے کے پاس تو ذرا جاؤ، اور جس نے 15 دن کا روزہ رکھا اس سے جا کر کہہ دو میں نے اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، آج سے وہ ایسا ہو گیا جیسا وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اب وہ نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرے۔ ہاں میرے بھائیو، اس مہینے کی یعنی رجب المرجب کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے رجب المرجب کے مہینے کے اندر ہی جو ہمارا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے کے اندر انتقال ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے کے اندر اسلام قبول کیے ہیں۔ طوفان نوح جو شروع ہوا تھا اسی مہینے کے اندر ہوا تھا۔ زکوٰۃ کی فرضیت اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے، لیکن آج ہمیں رجب المرجب کی فضیلت معلوم نہیں ہے۔ میرے نبی کو معراج جسے ہم معراج نبی کہتے ہیں اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اس مہینے کے اندر ایک دن اور ایک رات ایسی ہوا کرتی ہے اگر کوئی شخص اس دن کے اندر میرے اللہ کی عبادت کرتا ہے، میرے اللہ کے نام پہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو جاگ کر میرے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، رات بھر میرے اللہ کے سامنے میرے اللہ کی عبادتیں کیا کرتا ہے، اس کو ایسا ثواب ملے گا، اس کو 100 سال کے برابر میرے بھائیو ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ہے ایک دن اللہ کی عبادت کرنے کا، ایک دن ایک رات میں ہم کو 100 سال کے ثواب مل جایا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات ہے، وہ 27 رجب المرجب کا دن اور 27 رجب المرجب کی رات ہے۔ اگر
اگر اس دن رات ہم جگ کر اللہ کی عبادت کریں گے میرا اللہ مجھے 100 سال کے برابر ثواب دے گا۔ میرے نبی آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر رجب المرجب کے اندر کوئی اللہ کے نام پہ کسی کی مدد کرے گا، کسی غریب کی ہیلپ مدد کرے گا، چند روپیے اس کو اللہ کے نام پہ دے گا، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ میں نبی سوالیہ جملہ فرما کر خود اس کا کوشچن کا آنسر دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ میں نبی فرماتے ہیں ایک کوے کو اٹھاؤ، اس کے آشیانے سے اٹھاؤ، اس کے گھونسلے سے اٹھاؤ، اس کے گھر سے اڑاؤ، کوے کے بچے کو اور اس کو دوڑاؤ، اس کو اڑاؤ اور ہوا میں اڑتا رہے جہاں تک کہ وہ بچہ اڑتے اڑتے جوان ہو جائے، جوان ہوتے ہوتے بوڑھا ہو جائے، وہ رکے نہ، اڑتا ہی رہے جہاں تک کہ وہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ جتنی مسافت وہ بچپن سے بڑھاپے تک طے کرے گا، جتنی ڈسٹینس یعنی دوری، اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال کی ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس چیز سے، اس مہینے کی فضیلت کو اگر ہم اس مہینے کے اندر چند روپیے اللہ کے نام پہ کسی کو دیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ ہم اچھے کام کریں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت ذوالنون مشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں، یہ مہینہ ایسا ہے، یہ مہینہ اپنے کھیت کے اندر بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ اپنے کھیت کے اندر سینچنے کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی اپنے کھیت کے اندر پانی ڈالنے کا مہینہ ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ اپنے کھیت سے پھل کو کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی جو رجب المرجب کے مہینے کے اندر بیج ڈالا ہوگا رمضان المبارک کے اندر وہی پھل کاٹے گا، اور کسی نے رجب المرجب کے مہینے کے اندر بیج نہیں ڈالے گا وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ کچھ نہیں کاٹے گا سوائے حسرت کے، افسوس کے، اس کو کچھ حاصل نہیں ملے گا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے یعنی رجب المرجب کے مہینے سے ہی ہم رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ رمضان المبارک کی تیاری جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم شعبان کے مہینے میں رجب المرجب کے مہینے سے ہی ہم نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں گے، روزے رکھنا شروع کر دیں گے، تب ہم رمضان المبارک کی تیاری میرے بھائیوں مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان اپنے اندر ہنس رہا ہوگا، ارے ہم تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم رجب کا مہینے کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کی عبادت نہیں کیا کرتے، ہم رجب کے مہینے میں کیسے نماز کی پابندی کریں گے؟ ہاں میرے بھائیوں، میرا کام کہنے کا ہے، آپ کا کام سننے کا ہے، مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ بہرحال میں اب اپنے دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ رجب کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، مختصر انداز میں آپ کو یہ مہینے کی فضیلت بتائی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق الارض والسماوات امت محمدیہ کو اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، بے بہا قربان، بے بہا نعمتوں سے نوازتا رہا، بے بہا تحفوں سے میرے نبی کو نوازتا رہا۔ اسی تحفوں میں، انہی تحفوں میں سے میرے بھائی ایک تحفہ نماز کا بھی ہے۔ یہ تحفہ بہت ہی مبارک تحفہ ہے، اس تحفے کی فضیلت اور اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائیو، یہ تحفہ نماز کا تحفہ اتنا مبارک تحفہ ہے، ایسی فضیلت والا تحفہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت میرے اللہ نے فرش کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ جب زکوٰۃ کو فرض کرنے کا ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت بھی میرے اللہ نے عرش کے اوپر نہیں بلکہ فرش کے اوپر، زمین کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت نازل فرمائی۔ جب روزے کی فضیلت کو، روزے کی فرضیت کو نازل کرنا ہوا تو میرے اللہ نے روزے کو بھی
زمین کے اوپر نازل فرمایا، یہاں تک کہ ایمان جیسی دولت کو میرے اللہ نے زمین کے اوپر نازل فرمایا، اور بھی بہت سارے احکام شریعت اور اسلام کے احکام کو میرے اللہ نے زمین کے اوپر نازل فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب نماز کی باری آتی ہے، نماز کو نازل کرنے کی باری آتی ہے، نماز ایسا مبارک شے ہے، نماز ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے، جب اس کی باری آتی ہے میرے اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اعلیٰ تحفہ، عرفہ تحفہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن اعلیٰ و عرفہ شے، اعلیٰ و عرفہ چیز، کسی اعلیٰ و عرفہ جگہ ہی نازل ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کو آسمان پر بلایا جاتا ہے، میرے نبی کو معراج ہوتا ہے، میرے نبی کو آسمان پر بلا کر نماز جیسی دولت میرے نبی کو دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اپنے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کے اندر جتنے نبی اس دنیا کے آئے ہیں، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، سارے کے سارے رسولوں نے، سارے کے سارے پیغمبروں نے، سارے کے سارے نبیوں نے توحید کے بعد نماز کو اہمیت دیا ہے، نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے نماز کو پڑھنے کی تلقین نہ کیا ہو، جنہوں نے نماز کی پابندی نہ کیا ہو۔ آپ قرآن کو اٹھا کر تو دیکھیے، میرا اللہ قرآن کریم کے اندر بار بار ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اور لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو۔ میرے اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں مومنوں صبر اور نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ساتھ تم اپنے اللہ کی مدد طلب کرو۔ وہاں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ان کے سامنے جب میرے نبی معراج کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کے سامنے نماز کا تذکرہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام معراج النبی کا تذکرہ سن کر، واقعہ سن کر وہ خوشی میں جھومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، اب ہم کو میرے اللہ سے کچھ مانگنے کا وسیلہ مل گیا، ذریعہ مل گیا، اب ہم اللہ سے باتیں کیا کریں گے، اب ہم اپنے اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر اپنے مشکلوں کا حل کروا لیا کریں گے، اب تو میں اللہ سے باتیں کیا کروں گا، اب تو میں اللہ سے نماز کے ذریعے اپنا دکھ درد سنایا کروں گا، اب تو میں دوسروں کی باتیں اللہ کو سنایا کروں گا۔ ہاں، صحابہ فرمانے لگے اب تو میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کروں گا اور 500 نماز کا ثواب حاصل کر لیا کروں گا۔ ہاں میرے بھائیوں، نماز ہی کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، نماز ہی کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، نماز ہی کے ذریعے ہم اللہ کے نبی سے محبتوں کا جو آج دعویٰ کرتے ہیں ان کی محبتیں حاصل کر سکتے ہیں، ہم نماز ہی کے ذریعے اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب و ابدال نماز کے بغیر قطب و ابدال نہیں بن سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے بھی نماز کی پابندی کی ہے، میرے نبی نے بھی نماز کو ادا کیا ہے، صحابہ نے بھی نماز کی پابندی کیے ہیں، تابعین نے بھی نمازوں کو مضبوطی سے تھاما تھا، تابعین نے بھی نمازوں کو مضبوطی سے تھاما تھا، ائمہ مجتہدین نے بھی نمازوں کو پڑھتے رہا، اور اولیاء کرام نے بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سا ایسا نبی ہے جنہوں نے نماز چھوڑ کر نبی بن گیا ہو؟ کون سا ایسا ولی اللہ ہے جس نے نماز کو چھوڑا ہو ولی بن گیا ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سا ایسا اللہ والا ہے جو نماز کو چھوڑ کر اللہ والا بن گیا ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سا ایسا قطب ابدال ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا ہو اس کے باوجود وہ قطب ابدال بن گیا ہو؟ آپ میرے بھائی مجھے نہیں دکھا سکتے، ایسا دنیا کے اندر آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ کوئی نماز کو چھوڑ کر اللہ کا ولی بن گیا ہو، کوئی نماز کو چھوڑ کر مسجد کا امام بن گیا ہو۔ ہاں، آپ کو ڈھونگے
تو ضرور ملیں گے جب مسجد میں رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے. کسی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پر، کوئی چیز کی بنا پر ان کو مسجد سے نکال دو، وہ اپنا اصل حال پر آ جائیں گے. مسجد کے گھر کے بازو میں ان کا گھر ہوگا، لیکن وہ بدبخت نماز کی پابندی نہیں کریں گے. اس کمینے سے پوچھو تم نماز پڑھتے ہو؟ ہاں میں نے گھر میں نماز پڑھ لیا ہے. ارے میرے بھائی، تم خود مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا کئی سو گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن کون سے تم مولوی بن گئے؟ کون سے تم نے کتابیں پڑھ لیے؟ مسجد کے گھر کے، مسجد کے بازو میں رہ کے تم اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. ہاں میرے بھائیوں، تم کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو نماز کے چھوڑے بغیر تم کو مسجد کا، تم کو ولی اللہ بن گیا ہو. کوئی آپ کو نظر ایسا نہیں آئے گا. ہاں نماز ہی کے ذریعے ہم کو دل کے اندر قوت ملتی ہے، ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے. ہاں میرے بھائیوں، نماز ہی کے ذریعے ہماری زندگی کو آفتاب کی روشن، نماز ہی ہماری زندگی کو آفتاب کی طریقے سے روشن کر دیا کرتی ہے. نماز ہے بھی ایسی چیز جس سے ہماری زندگی میں روشنی آ جایا کرتی ہے. ہاں یہ اس وقت چراغ کا کام دے گی جب سارے کے سارے سمت اندھیرا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے. یعنی قبر کے اندر میرے بھائیوں نماز ہی آپ کو کام آئے گا. کوئی متقی نماز کے بغیر میرے بھائیوں متقی نہیں ہو سکتا. کوئی ولی نماز چھوڑ کر ولی نہیں بن سکتا. نماز ہی کے ذریعے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کون متقی ہے، کون بدبخت ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے. ہم نماز ہی کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے نبی کے حدیث کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کو شک لگ رہا ہے، وسوسہ آپ کے دلوں میں ہے، آپ مشکات شریف کی حدیث کو اٹھائیے، صفحہ نمبر 50 اور 8 یعنی 58 نمبر صفحہ اٹھا کر دیکھیے، کھولیے. میں نبی کے حدیث وہاں پر آپ کو ملیں گے. میں نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. دوسری جگہ پر میں نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا، انہوں نے کفر کیا. ہاں نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے میں نبی نے تو میرے بھائیوں جہاں تک فرما دیا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر کوئی میری امتی نماز کو پڑھتا ہے گویا وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اگر کوئی میری امت نماز کو چھوڑتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے جس نے میرے نبی کو دکھ دیا، جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. جس نے میرے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا جو حشر ہونے والا ہے قیامت کے اندر، وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے دل کے اندر ہاتھ رکھ کر سوچ سکتا ہے میرا اللہ اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہم نمازوں کی پابندی کریں. نمازوں کو چھوڑ کر ہمارا بگڑی بننے والا نہیں ہے. آپ دنیا کے اندر کتنے بڑے بادشاہ بن جائیں لیکن آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کا اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا. آپ کا بیٹا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، بیٹے بھی آپ کا کام نہیں آئے گی، بیوی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، ماں بھی نہیں، آپ کے والدین بھی اس وقت کام نہیں آئے گا. میں نبی نے فرمایا اول ما یحاسب، یعنی پوری حدیث ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر انداز میں اس کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حقوق کے بارے میں جو سوال ہوگا اس حقوق کے بارے میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں جیسے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر بندے کا نماز درست نکل آیا تو سارے کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے. اگر کسی شخص کا نماز میں گڑبڑی نکل آئی، کسی شخص کے نماز میں کمزوری نکل آئی، اس کے سارے کے سارے اعمال کمزور ہو جائیں گے. اس کی زکات بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کے دیگر جو اعمال وہ کیے رہیں گے نیک اعمال وہ سارے کے سارے میرے بھائیوں ضائع ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نبی فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جس کی نماز درست نہیں ہوگی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا اللہ سختی سے امتحان لے گا. اس لیے میرے بھائیوں
ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم نمازوں کی پابندی کریں اور ہمارے دلوں کے اندر نمازوں کی اہمیت ہونی چاہیے۔ کس طریقے سے اہمیت ہونی چاہیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے جب عمر فاروق کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، ان کے اوپر برچھا مارا گیا، وہ زخمی ہو گئے، بدن کے اندر سے خون جاری ہو گیا، وہ فوراً ہاتھ پیچھے بڑھا کر عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا، مسلح کے لیے جگہ کیا اور امت میں سبق دے دیا، لوگوں میری فکر نہ کرو، نماز کی فکر کرو، میں کچھ نہیں ہوں، نماز ہی سب کچھ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا، ان کے بدن سے خون نکلنے لگا، بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو صحابہ نے فرمایا عمر فاروق کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ انہوں نے فرمایا نعم یا ختم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، ہاں میں نماز ضرور پڑھوں گا، جو شخص جو میرا مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، لا ختم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ آگے میں نبی کی حدیث ہے، میں نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، جس نے نماز کو ضائع کر دیا انہوں نے دین کو ضائع کر دیا۔ یہ حدیث اس طریقے سے ہے، نماز دین کا ستون ہے اور نماز کا دین میں مقام ایسا ہے جس طریقے سے کسی بلڈنگ کا مقام ایک کھمبے کے اوپر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس کھمبے کو مار کر گرانا شروع کر دے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے گویا کہ اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا، دین کو ضائع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ہمارے دلوں کے اندر نمازوں کی اہمیت ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے افسوس سے کہا جاتا ہے ہمارے زمانے میں مسجدیں تو بہت خوبصورت بنائی جاتی ہیں، زرق برق لگایا جاتا ہے، نقش و نگار بنائی جاتی ہے، لگائی جاتی ہے، ٹائلس لگایا جاتا، اے سی لگائی جاتی ہے اور بہت سارے جتنی سہولیات ہوتی ہیں، گرم پانی کا، ٹھنڈے پانی کا، فریج کا اور فلٹر کا، سارے کے ساری چیزیں آپ کو مسجد کے اندر نظر آئیں گی، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اس چیز سے نمازیوں سے مسجدیں ویران ہیں۔ اسی زمانے کو میرے نبی فرما کر 1400 سال پہلے چلے گئے، ایک زمانہ آئے گا تم مسجدوں کو دیکھو گے، نقش و نگار میں دیکھو گے، خوبصورت بلڈنگوں میں دیکھو گے، لیکن اس کو آباد کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہاں اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، کسی شاعر نے کیا درد بھرے الفاظ میں کہا ہے کہ پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، اور اب پکی ہے مسجدیں تو کچی ہے نمازی۔ اے بھائی خدا را مسجدیں بھی بد دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ جس نے مجھے برباد کیا تو اس کے گھر کو بھی برباد کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم مسجد کو نقش و نگار کرنے سے زیادہ ہم نمازی کی طرف دیکھیں، ہمارے مسجد کے اندر کتنے نمازی ہیں، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ نماز کی دعوتیں اگر نہیں دیں گے تو سب سے پہلے جو آج نماز پڑھتے ہیں پھر اللہ اس کا گریبان پکڑے گا، تم تو نماز پڑھ رہے تھے اپنے بھائیوں کو تم مسجد کے اندر کیوں نہیں لائے؟ اس لیے میرے بھائیوں وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رجب کا مہینہ آ گیا، اس کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد رمضان ہے، اس لیے میرے بھائی ابھی سے ہم نمازوں کی پابندی کریں، روزے رکھیں، کم سے کم میرے بھائیوں 27 کا روزہ ہم ضرور رکھیں۔ 27 کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کم سے کم میرے بھائیوں ایک روزہ تو ہم رکھ ہی لیں۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کم سے کم 27 رجب المرجب کا روزہ ہم ضرور رکھیں۔ اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کے شروع میں ہی بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔